پبلک اینڈ پرائیویٹ رائٹ جو ہے اسلامک جورسپروڈنس میں آتا ہے. صحیح ہے. پبلک اینڈ پرائیویٹ رائٹس کے چیپٹر کو ایکٹس رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس کے نیم سے بھی آپ کو مل جائے گا اپنے سلیبس میں. اب اس کا انٹروڈکشن پڑھنے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. In Islamic jurisprudence, the human rights are derived from Quran and Sunnah, which are the primary source of Islam. اب آپ نے Islamic jurisprudence میں پڑھا ہوگا کہ جو قرآن ہے اور سنہ ہے وہ پرائمری سورسز ہے. پرائمری کا مطلب ہے جو پہلی یا فرسٹ سورسز ہیں جس سے اسلام کے لاز نکلے. ٹھیک ہے, جس سے اسلام کے لاز نکلیں وہ سورسز ہے قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا یہ رہے ہیں کہ اسلامک جورسپروڈنس میں انسانوں کے جو رائٹس ہیں وہ قرآن اینڈ سنہ سے نکلے, جو کہ ایک پرائمری سورس ہے, ایک پہلا سورس ہے جس سے اسلامک لا بنا. ٹھیک ہو گیا. اسلام ہیو ٹو کیٹیگریز آف رائٹس وچ آر پرائیویٹ رائٹس اینڈ پبلک رائٹس. اور اسلام کے رائٹس جو ہے پرائیویٹ اینڈ پبلک رائٹس کی شکلوں میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اکارڈنگ ٹو اسلام ایوری ون ہیز اے رائٹ ایز ویل ایز اے ڈیوٹی. اور اسلام کے اکارڈنگ ہر انسان کے پاس ایک رائٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے پاس ایک ڈیوٹی بھی ہوتی ہے جو اس کو پوری کرنی ہوتی ہے. میننگ آف رائٹس. ٹھیک ہے. رائٹس مینس ٹو لیو فریلی اینڈ ڈو وٹ ایور یو وی لائک. ٹھیک ہے, اس کو ہم رائٹس کہتے ہیں. رائٹس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور جو بھی چاہے کر سکیں, اس کو رائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ڈیفینیشن مریم ویبسٹرز ڈکشنری میں لکھی ہے. رائٹ از اے پاور اور پریویلیج ٹو وچ اے پرسن از جسٹلی انٹائٹلڈ بائی لا. لائک رائٹ ایک طرح کی پاور ہوتی ہے, ایک پریویلیج یا آزادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک انسان کچھ بھی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے, اور وہ جو پاور ہوتی ہے, جو رائٹس ہوتے ہیں اس انسان کے, وہ لا خود دیتا ہے. لائک ضروری نہیں کہ اسلامک لا ہو, بلکہ کوئی بھی لا اسلامک لا کے علاوہ بھی ہر انسان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور لا خود ہی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ کسی انسان کو اگر آپ جان سے بھی مارو گے تو آپ کی بھی جان دینی پڑے گی. آپ کو لائک پھانسی کی شکل ہو سکتی ہے, کورٹ آپ کو سزا دے سکتی کسی کو مارنے کی, یا پھر آپ کسی انسان کو قید نہیں کر سکتے, یا پھر آپ کسی بھی شکل میں کسی انسان کے اگر آپ رائٹس کو خراب کرو گے کسی انسان کے رائٹس کو, تو لا خود اس پہ ایکشن لے گی اور اس بندے کو روکے گی کہ اس انسان کے رائٹس کو آپ خراب نہیں کریں, اس کو آزادی سے جینے دیں. تو یہاں پہ مریم ویبسٹرز ڈکشنری یہی سمجھا رہی ہے. میننگ آف فنڈامنٹل رائٹس. اب فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس آر دوز رائٹس وچ آر مینشنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن آف ایوری کنٹری اینڈ آر پروٹیکٹڈ بائی کورٹس. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھے جاتے ہیں, اور جتنے بھی کنٹریز ہیں, چاہے وہ یو کے ہے یا یو ایس اے ہے یا پاکستان ہے یا انڈیا ہے یا جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہو, اس کنٹری کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹس کو لکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, آزادی سے وہ بول سکے, فریڈم آف لائف ہونا چاہیے, اپنی مرضی سے زندہ رہ سکے. صحیح ہے. اینڈ آر پروٹیکٹیڈ بائی کورٹس. اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کورٹس خود پروٹیکٹ کرتی ہے. لائک اگر آپ کے رائٹس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو کورٹ خود آپ ایکشن لے گی کہ آپ کے رائٹس جس نے وائلیٹ کیے ہیں اس کو کورٹ لے کے آئے گی, اس انسان کو سزا بھی ملے گی. ٹھیک ہے, جب کہ رائٹس کو وائلیٹ کرے گا یا خراب کرے گا. وائلیٹ کا مطلب ہے کسی انسان کے رائٹس کو خراب کرنا. ٹھیک ہے, یہ تھا فنڈامنٹل رائٹس کا میننگ. اب ڈیفینیشن آ گیا فنڈامنٹل رائٹس کی. ڈیفینیشن جو ہے پروفیسر لسکی نے دی ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, دا رائٹس آر دی ریکوائرمنٹس آف لائف وداؤٹ اٹ انڈیویجولز نیور اکمپلش دیئر پرسنالٹی. لسکی یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹس جو ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اگر لوگوں کو آپ آزادی نہیں دیں گے زندگی جینے کی, ان کو کھلا نہیں چھوڑیں گے, تو ان کی پرسنالٹی بنے گی نہیں. لائک اگر آپ ایک انسان ہے, اس کو آپ قید کر کے گھر میں بٹھا دو گے, اس کو کچھ سیکھنے کے لیے باہر نہیں بھیجو گے, تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ پراپرلی نہیں ہوگی, اور خود بھی آپ اس کو لائک پڑھا نہیں رہے, سمجھا نہیں رہے, بس گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ایک انسان کو باہر جانے دے رہے ہو, اس کو پڑھنے دے رہے ہو, اس کو رائٹ دے رہے ہو کہ وہ پڑھائی کر سکے, اس کو رائٹ دے رہے ہو کہ وہ دوست بنا سکے, اس کو رائٹس دے رہے ہو کہ اپنی مرضی اپنی طرح سے جی سکے, اس سے کیا ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. یہی بات جو ہے پروفیسر لسکی کہہ رہا ہے. اب آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن. اب یہاں میں نے ایک فلو ڈائیگرام بنایا جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کی لسٹ لکھی ہوئی ہے. جیسے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے قرآن جو دے رہا ہے اس میں ہے کہ رائٹس ٹو لائف موجود ہے, رائٹس ٹو پراپرٹی موجود ہے, فریڈم آف ٹریڈ موجود ہے, رائٹس آف انہیریٹنس موجود ہے, فریڈم آف اوپینین, رول آف لا, رائٹ ٹو ایکوالٹی, فریڈم ٹو لیو ان ہاؤسز. اب یہ آپ کی مرضی ہے, آپ چاہو تو فلو ڈائیگرام بنا لو اور اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے لکھنے کا ایگزام میں, تو بے شک فلو ڈائیگرام نہ بناؤ
اور سمپلی انہی پوائنٹس کو اس کے اندر سمپلی ہیڈنگس بنا کے لکھنا شروع کر دو. اور کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, وہ کیا کرتے ہیں کہ فلو ڈائیگرام بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو مزید آگے کنٹینیو نہیں کرتے اور دوسری ہیڈنگس کو شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری ہیڈنگس جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دوسری ہیڈنگس مینس یہ والی ہیڈنگس, ٹھیک ہے, جیسے کہ رائٹ ٹو اپلیکیشن اینڈ کلاس, یہ مطلب یہ ڈفرینٹ ہیڈنگس, یہ وہ والی ہیڈنگس نہیں ہیں جو فلو ڈائیگرامس میں لکھی تھیں. تو یہ وہ ہیڈنگس ہیں جو فلو ڈائیگرامس کے اندر لکھی ہوئی تھی. یہ آپ کی مرضی, اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہو یا پھر آپ اس کو فلو ڈائیگرام بنا کے بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب اس فلو ڈائیگرام کی ہیڈنگس کو سمجھتے ہیں. پہلا ہے رائٹس ٹو لائف. رائٹس ٹو لائف کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان دی ہولی قرآن رائٹس ٹو لائف از emphasized through several verses that highlights the value of human life. جو قرآن ہے اس کے اندر رائٹس آف لائف کا مطلب ہے زندگی کی رائٹ. آپ کسی انسان کو جان سے نہیں مار سکتے, ہر انسان کے پاس آزادی ہے, وہ اپنی مرضی سے زندہ رہ سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں رائٹس آف لائف. اور رائٹس آف لائف کے بارے میں قرآن نے کئی سارے ورسز دیے ہیں. سیورل ورسز کا مطلب ہے قرآن کے پیجز کو ہم ورسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو جتنے بھی قرآن کے اندر پیجز ہیں, جتنے بھی اس میں ورسز لکھے ہیں, ہر قرآن کے لفظ میں آپ کو یہی لکھا جائے گا کہ انسان کو آزادی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, قرآن نے. تو سورہ المدائن 532 میں آپ کو نا لائٹ ٹو لائف کے بارے میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بولی ہے کہ killing a person unjustly is like killing all of humanity and saving a life is like saving all humanity. یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک انسان کو unjustly بغیر اس کے بارے میں جانے ایسی بس اس کو مار رہے ہو تو اٹ مینس آپ ساری انسانیت کو مار رہے ہو. لیکن اگر آپ کسی ایک انسان کی زندگی بچاتے ہو تو اٹ مینس آپ ساری انسانیت کو بچا رہے ہو. یہ بات آپ کو سورہ المائدہ میں ملے گی جو کہ یہاں پہ موجود ہے 532 میں. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ رائٹ آف لائف کو اللہ تعالیٰ خود سپورٹ کریں. دوسرا ہے اللہ المائٹی ordered us to protect human life, یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, کسی انسان کو بے وجہ نہیں مارنا چاہیے. In another surah, right of life is also measured in Surah Al-An'am 6:151. اب اگر سورہ الانعام کھولیں گے, اگر آپ یہ پیج کھولیں گے 1516 تو آپ کو یہ والی لفظ ملیں گے Do not kill your children out of poverty, یعنی کہ اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے نہ مارو. یہ بات اللہ خود کہہ رہے ہیں کیونکہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے رزق لکھا ہوا ہے, پیسے لکھے ہوئے ہیں, کھانا لکھا ہوا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو پاورٹی کی وجہ سے, مطلب غربت کی وجہ سے, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مت مارو. یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہہ رہے ہیں اس سورہ کے اندر. ٹھیک ہے, یہ جو سورہ ہے یہ میں نے اس لیے لکھے ہوئے ہیں, ان کے لکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے مارکس بڑھیں گے ایگزام میں, کیونکہ جو اسلامک جورسپروڈنس ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں اکثر ایگزامینرز آپ سے یہ پوچھیں گے کہ رائٹ آف لائف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا قرآن میں کیا باتیں بولی ہیں. تو آپ نے یہ دونوں سوراز اور اس کے ریفرنس یاد رکھنے پڑیں گے. اور یہ میں نے سب سے آسان والی سوراز لکھی ہیں, میں نے لمبی مشکل والی نہیں لکھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے میں نے یہاں پہ لکھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد بھی رکھنی پڑیں گی, جب سب سے آسان ترین میں نے اس پہ لکھی ہیں. رائٹس ٹو پراپرٹی. اب پراپرٹی میں کیا چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ان قرآن دا رائٹ ٹو پراپرٹی از ریکگنائزڈ اینڈ پروٹیکٹیڈ. یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ قرآن نے خود رائٹس ٹو پراپرٹی کو ریکگنائز کیا اور پروٹیکٹ کیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ رکھنا چاہیے, ان کی پراپرٹی کو غلط طریقے سے یوز نہیں کرنا چاہیے اور اپنی پراپرٹی کو بھی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. Several verses emphasizes the concept of ownership and the importance of respecting others' properties right. اور جو قرآن ہے اس میں بہت سارے کانسیپٹس دیے گئے ہیں کہ آپ کے پاس اونرشپ ہونی چاہیے پراپرٹی کی, اور کسی اور انسان کی اگر پراپرٹی ہے اس کی پراپرٹی کی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں, خام خواہ اس کی پراپرٹی آپ اس کے ہاتھ سے نہ لیں. یہ چیزیں ہمیں قرآن میں خود پڑھنے کو ملی ہیں. اگر آپ سورہ البقرہ 2188 کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ الفاظ ملیں گے Do not consume one another's wealth unjustly. اس سورہ البقرہ میں موجود ہے کہ آپ کسی انسان کے پیسے کو کنزیوم نہ کریں انجسٹلی. کنزیوم کا مطلب ہے کھائیں نہ اس کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع کریں کہ ہم غلط چیز نہ کریں, یعنی کہ ہم کسی انسان کے مال کو یا پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے یا وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے, ویلتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کسی انسان کی پراپرٹی یا ویلتھ اور پیسے کو بغیر اس کی اجازت کے انجسٹلی کنزیوم نہ کریں.
یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ البقرہ میں کہہ رہے ہیں. دوسری آیات آئی ہے النساء میں جو کہ 4:10 میں موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ indeed those who unjustly consume orphans' wealth in fact consume nothing but fire into their bellies and they will be turned in blazing hell. یہ ہم نے میٹرک میں اور ایف ایس سی میں بھی کئی دفعہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم یتیموں کے یہ جو آرفنز ہیں ان کو یتیم بچے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انگلش میں یتیم بچوں کو آرفنز کہتے ہیں, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ ہم آرفنز کی ویلتھ کو نہ کھائیں. آرفنز کی ویلتھ میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے, پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے قیمتی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم ان کی پراپرٹی ویلتھ اور جو بھی ان کے پاس ہے اس کو ہم غلط طریقے سے کنزیوم نہ کریں, خود نہ سارا کچھ کھا لیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان آرفنز کی پیسے کو, مال کو یا پراپرٹی کو کھا جاتا ہے, اپنے پاس رکھ لیتے, ان کو نہیں دیتا, تو اٹ مینس کہ وہ اپنے پیٹوں میں فائر جمع کریں ہیں, فائر یعنی کہ آگ اپنے پیٹ میں لے کے جا رہے ہیں, اور آخرت میں ان لوگوں کو ہیل میں بھیجا جائے گا, یعنی کہ جہنم میں بھیجا جائے گا. اس کے اگر آپ اردو ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہاں پہ یہی لکھا ہوگا کہ جو بھی یتیم بچوں کے مال کو کھائے گا تو وہ اپنے پیٹوں میں جو ہے آگ لے کے جائے گا, اور ساتھ میں آخرت میں بھی ان لوگوں کو سزا ملے گی جہنم کی. ٹھیک ہے, جو بھی ہم نے اردو میں پڑھا تھا اس کی یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے. صحیح ہے, یہ بہت ہی کامن اور بیسک میں نے آیات لکھی ہیں جو بہت آسان ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے یہ آیات یاد نہیں ہوتی, ہے بہت کامن ہے اور آپ سے پوچھی جائیں گے ایگزام میں. فریڈم آف ٹریڈ آ جاتا ہے. اب ٹریڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹریڈ ہوتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اپنے مال کو یا چیز کو بھیجنا. مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر اب گولڈ ہے, گولڈ کی پرائس زیادہ ہوگی, ایکسپینسو ہوگا پاکستان کے اندر اس کی پرائس. صحیح ہے, اور ایک اور کنٹری ہے جس میں گولڈ کی پرائس بڑی کم ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کنٹری جب پاکستان میں آگے گولڈ بیچے گا تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا نا. یہاں پہ اس کو گولڈ کی پرائس زیادہ مل رہی ہے پاکستان میں, اور جس کنٹری میں رہ رہا ہے وہاں پہ اس کو کم پرائس میں مل رہا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ. جو بھی چیز آپ کے کنٹری میں ہے اور وہ زیادہ بن رہی ہے اور اس کی پرائس بھی کم ہے, وہ آپ اس کنٹری میں جب بھیجتے ہو جس میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہو, اس کو ہم ٹریڈنگ کہتے ہیں. تو ٹریڈنگ سے ہم اپنی چیزوں کو دوسرے جگہوں پہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سورہ النساء 4:29 میں قرآن ایڈریسز دا کانسیپٹ آف ٹریڈ اینڈ prohibits engaging in unfair unjust practices. قرآن ہمیں جو ہے سورہ النساء میں جو کہ 4:29 ہے, اس میں ہمیں ٹریڈنگ کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ٹریڈنگ اور اپنے مال کو کس طرح سے آگے بڑھانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں روک بھی رہے ہیں, پروہیبٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم انفیئر اور انجسٹ پریکٹس نہ کریں, یعنی کہ اپنے مال کو بیچنے وقت کوئی غلط کام نہ کریں, کسی انسان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, اور مال کے اندر کوئی غلط چیزیں نہ ایسی ڈال کے بیچیں آگے جو حرام ہو. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں سورہ النساء 4:29 میں ملی ہے. This verse emphasizes the importance of conducting businesses with honesty and avoiding actions that harm others or violate their rights. اور سورہ النساء کی جو آیت ہے ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بزنس کو, یعنی کہ ٹریڈنگ کے بزنس کو آنیسٹی کے ساتھ کرنا چاہیے, یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے, اور اوائڈ کرنے چاہیے ایسے ایکشنز جو کہ ہارم پہنچائیں کسی کے رائٹس کو, یعنی کہ کسی انسان کے رائٹس جو ہے وائلیٹ نہیں کرنی چاہیے. کسی سے آپ نے پیسے لیے ہیں ٹریڈنگ کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے جیسے آپ کو اس بزنس سے فائدہ ملے فوراً آپ اس بندے کے پیسے واپس کریں, یعنی کہ کچھ بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے اس کو بزنس, اس ٹریڈ کے بزنس کو آگے چلانے میں. یہ ہمیں قرآن خود سورہ النساء میں 4:29 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب اگلا ہے رائٹ آف انہیریٹنس. رائٹ آف انہیریٹنس کا جو ریفرنس ہے آپ کو سورہ النساء 4:11-12 میں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ریفرنسز آپ کو لکھنے پڑیں گے ایگزام میں, اور آپ کو شاید آیات بھی لکھنی پڑے. اگر آپ کو آیات یاد نہیں بھی رہتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ صرف ریفرنس لکھ دیجئے گا اور اس آیات کے بارے میں ایکسپلین کر دیجئے گا کہ اللہ پاک نے اس میں کیا کیا باتیں کہی تھیں انہیریٹنس کے اوپر. ٹھیک ہے, انہیریٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچوں پیرنٹس کے بعد ان کی پراپرٹی بچوں کو جائے, اور دادا دادی کے بعد اور پیرنٹس کے بعد وہ پراپرٹی دادا دادی کی بچوں کے پاس جائے. اس کو ہم انہیریٹنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دی قرآن the right of inheritance are outlined in detail in Surah Al-Nisa. This verse establishes the rules for distributing the estate of a deceased person among their heirs. یہاں پہ کیا یہ رہے ہیں کہ جو یہ سورہ ہے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ کس طرح سے اسٹیٹ, یعنی کہ جو پراپرٹی ہے یا ویلتھ ہے یا جو بھی قیمتی چیز ہے وہ ڈیسیزڈ پرسن سے دوسرے پرسنس تک کیسے جائے. ڈیسیز کا مطلب ہے جو مر گیا ہو, اور ہائرس کا مطلب ہے جو اس مرے ہوئے بندے کے وارث ہوں. ٹھیک ہے, ڈیسیزڈ کا مطلب ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے فوت ہوئے ہو. ٹھیک ہے, اور ہائرس جو ہے اس بندے کے بچے بھی ہو سکتے ہیں یا گرینڈ چلڈرنز بھی ہو سکتے ہیں, پوتا پوتی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
In Islam, this verse explains that the male hairs receive a large share than female hairs, with guideline and distribution of wealth with parents, children, siblings. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने ये कहा है कि जो मर्द है ना उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, और जो औरत है उसको मर्द के कंपेयरिंग कम प्रॉपर्टी मिलती है। और साथ में इस्लाम इस वर्स के अंदर जो ये सूरा है, आयात है, इसके अंदर ये भी समझाया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो आप पेरेंट्स में, बच्चों में और बहन भाइयों में और बाकी के रिश्तेदारों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये चीज़ अल्लाह पाक ने खुद हमें एक तरतीब के साथ इस आयत में समझाई है। ये था इनहेरिटेंस। अब दूसरा है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन के बारे में आपको सूरह अल अनाम में मिलेगा, जो कि 152 में मौजूद है। इसमें लिखा है इस्लाम प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ ओपिनियन टू एवरी इंडिविजुअल। अब सूरह अल अनाम क्या कहता है, यहाँ पे सूरह अल-अनाम के लिखे हुए वर्डिंग्स इंग्लिश में, व्हेन यू से समथिंग से इट विद जस्टिस इवन दो इट मे बी अबाउट योर रिलेटिव्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी आप किसी के लिए कहो तो उसको जस्टिस के साथ कहो, यानी कि सही से बात करो, कोई झूठी बात ना करो, चाहे वो बात आपके रिलेटिव्स के बारे में ही क्यों ना हो। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई लड़की खाना अच्छा नहीं पकाती तो दूसरे लोगों को चाहिए कि उसके बारे में ये कहे कि ये वाकई में खाना अच्छा नहीं बनाती, ताकि वो इम्प्रूव करे। तो मैंने एग्जांपल देने के लिए कहा था ना, कोई भी और बात हो सकती है, कोई और सीरियस बात भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि आप किसी के बारे में कोई बात कहो तो उसको जस्टली को, ऑनेस्टली को, सही से उसको कहो कि तुम्हें ये मसला है, ये चीज़ ठीक करो, ठीक है। ओपिनियन, यहाँ पे अल्लाह ताला फ्रीडम ऑफ ओपिनियन के बारे में हमें समझा रहे हैं कि डरो मत किसी से, जो भी बात कहनी होती है आप कह दिया करो, चाहे वो बेशक आपके रिलेटिव्स के बारे में क्यों ना हो, सही है। अगर रूल ऑफ लॉ के बारे में भी अल्लाह ताला ने सूरह अन-नाम में मौजूद है, आयत 458 में आपको मिल जाएगी। इस्लाम प्रोवाइड्स रूल ऑफ लॉ टू एवरी इंडिविजुअल, जो कि आपको सूरह अन-नाम में मिलेगी 452 में। इसमें 452 की सूरह में ये लिखा है, एंड इफ़ ये जज बिटवीन मैनकाइंड दैट ये जज जस्टली। यहाँ पे अल्लाह ताला इंसान को ये समझा रहा है कि अगर तुमने किसी इंसान को अगर जज ही करना है तो जज उसको जस्टली तरीके से करो, यानी कि कभी भी इंसान को इस तरह से जज मत करो अपनी फ़ायदे देख के, बल्कि उसको ईमानदारी के साथ जज करो। ये मैंने पूरी आयत नहीं लिखी होती, मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी पैचेस इंपॉर्टेंट थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखे होते हैं, ताकि आप लोग अभी छोटे हो, आपसे इतना ज़्यादा याद नहीं होगा, तो सिर्फ मैंने उतने ही पॉइंट्स लिखे हैं जितने आप याद रख सको, ठीक है, जो इस टॉपिक के साथ रिलेट करे, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी आयत थी, मैंने उसको थोड़ा सा करके लिखा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे हमें ये समझा रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए कि हम जब भी किसी इंसान को जज करें तो हमें उसको ईमानदारी के साथ जज करना चाहिए, ठीक है। अब आता है राइट्स टू इक्वालिटी। राइट्स टू इक्वालिटी के बारे में अल्लाह ताला ने आया 2:13 में लिखा मिला है। इसमें लिखा है इस्लाम डिक्लेयर्स दैट ऑल मैन आर इक्वल एंड नो वन हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर अनदर बिकॉज ऑफ हिज सेक्स, रेस, कलर और एक्सेट्रा। यहाँ पे इस्लाम हमें ये कह रहा है कि सारे मैन, यहाँ पे ह्यूमंस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें ये कह रहा है कि जो सारे इंसान हैं ना वो बराबर हैं, और कोई भी इंसान बड़ा नहीं है किसी से, चाहे वो मेल और फीमेल हो, चाहे वो रेस हो, नस्लें हो, चाहे वो कलर की वजह से। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गोरा हूँ तो मैं काले से बेहतर हूँ, या मैं अमीर हूँ तो मैं गरीबों से बेहतर हूँ, कोई ये नहीं कह सकता। अल्लाह की नज़र में ये सारे इंसान बराबर है, तो इस्लाम भी हमें यही समझा रहा है। और कुरान में आपको आयत 2:13 जो कि अल बकरा में मौजूद है, वो भी हमें यही इक्वालिटी के ऊपर बता रहा है कि मैनकाइंड वर वन कम्युनिटी, अल्लाह सेंड ऑन टू दैम प्रॉफिट्स एज बैरियर्स ऑफ गुड टाइडिंग एंड एज वार्नर्स। या भी ये कह रहे हैं कि इंसान जो है ना ये इकट्ठे रहते थे, ठीक है, और अल्लाह ताला ने इंसानों पे बहुत सारे प्रॉफिट्स भेजे, बहुत सारे नबी और पैगंबर अपने भेजे, इसलिए भेजे ताकि ये लोग जो है इकट्ठे रह सकें और उनको समझाया जा सके कि ये लोग सीधे रास्ते पे रह सके। ये अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं इस आयत में कि इंसान जो है शुरू से ही इकट्ठे ही रहते थे, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, ठीक है। अब आगे आता है फ्रीडम टू लिव इन हाउसेस। अल्लाह ताला यहाँ पे आयत अन-नूर 24-27 में फ्रीडम टू लिव इन हाउसेस के ऊपर बता रहे हैं कि प्रोटेक्शन टू प्राइवेसी एंड पर्सनल फ्रीडम इज़ ऑल्सो गारंटीड बाय कुरान, कि कुरान के अंदर लोगों की प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया गया है। अब सूरह अन-नूर को पढ़ते हैं, इसमें ये लिखा है, ओ या हु बिलीव एंटर नॉट हाउसेस अदर देन योर ओन विदाउट फर्स्ट अनाउंसिंग योर प्रेजेंस एंड इन्वोकिंग पीस अपॉन द फोल्ड देयर ऑफ। ये पूरी आयत नहीं है, हाफ लिखी हुई है। इसमें ये लिखा जा रहा है कि जब भी तुम अपने घरों में जाओ तब भी बता के जाओ, और जब तुम दूसरों के घरों में जाओ तो पहले दरवाजे
سے ناک کرو یا دروازے کے باہر آواز دو کہ آپ آنے لگے ان کے گھر میں، آپ پرمیشن کے ساتھ ان کے گھر میں گھسو. صحیح ہے، بغیر پرمیشن کے آپ کسی کے گھر میں گھس نہیں سکتے. یہ چیز ہمیں قرآن کی سورہ النور 24-27 میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلا آتا ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ان اسلام. اس میں کیا ہے کہ ان اسلام ایوری انڈیویجول ہیز اے رائٹ ایز ویل ایز اوبلیگیشن. یا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کے پاس رائٹس بھی ہوتے ہیں اور اوبلیگیشنز بھی ہوتے ہیں. اوبلیگیشن کا مطلب ہے ڈیوٹی. اگر آپ کو رائٹس مل رہے ہیں نا تو آپ کو ڈیوٹی بھی ملتی ہے. رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آزادی سے گاڑی چلا سکتے ہو، سڑک پہ آپ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو آپ کے پاس ڈیوٹی بھی ہونی چاہیے کہ جو دوسری گاڑی چل رہی ہے اس کو آپ ٹکر نہ مارو. یہ تو میں نے اگزامپل دی ہے، ایسی بہت ساری اگزامپلز ہو سکتی ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹی کی. ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن آف رائٹس. اب رائٹس کی پبلک رائٹس ہیں اور پرائیویٹ رائٹ ہے. پبلک رائٹس کو ہم رائٹس آف اللہ کہتے ہیں اور پرائیویٹ رائٹس کو ہم رائٹس آف ہیومنس کہتے ہیں. تو پہلے پبلک رائٹ پڑھتے ہیں. Public rights are the rights of Allah. These public rights are also called as the حقوق اللہ. These rights are purely the rights of Allah. آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ ڈیفائن دی حقوق اللہ، تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ پبلک رائٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو پبلک رائٹس ہیں نا وہ اللہ کے رائٹس کو ڈیل کرتے ہیں کہ لائک جو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم جو چیز کریں وہ اللہ کی رائٹس کا یہاں پہ کہنا یا یہ چاہ رہے ہیں. رائٹس آف اللہ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نماز کی پابندی کا کہا ہے، ہم یہ رائٹس اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے کہ ہم نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. رائٹس کس کے ہیں؟ اللہ کے. ایسے روزہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. رائٹس یہاں پہ کس کے ہیں؟ اللہ کے رائٹس ہیں، ہم ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، تو ان کو ہم پبلک رائٹس کہتے ہیں. اب آتا ہے ٹائپس آف پبلک رائٹس. پبلک رائٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیور رائٹس آف اللہ ہوتے ہیں، ایک مکس رائٹس آف اللہ اینڈ ہیومن. یعنی کہ ایسے رائٹس ہوتے ہیں جس میں اللہ اور انسانوں کے دونوں کے کمبائن ہوتے ہیں، اور ایک میں اللہ کے رائٹس صرف ہوتے ہیں. اب پہلا والا پڑھتے ہیں. پبلک رائٹس آر موسٹلی پیورلی دا رائٹس آف اللہ. پبلک رائٹس میں جو ہیں آپ کو پورے کے پورے رائٹس اللہ کے ملیں گے. اس میں اگزامپل آ رہی ہے حد آف پنشمنٹ، تھیفٹ، انٹاکسیکیشن، زنا. یہ جو حد کی پنشمنٹس ہیں نا یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کی رائٹس میں آتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر منع کیا ہے شراب پینے سے تو ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے رائٹس وائلیٹ کر دیں گے، توڑ دیں گے. اگر ہم نے شراب پی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا زنا کرنے سے، تو ہم نے اگر وہ چیز کی تو اٹ مینس ہم اللہ تعالیٰ کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم چوری کریں یا شراب پی رہے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا ہے تو اٹ مینس ہم اللہ تعالیٰ کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ رائٹس تھے اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد مکسڈ رائٹس آف ہیومن اینڈ اللہ. اس میں یہ ہے کہ دیر آر سرٹین میٹرز اینڈ ویز رائٹس آف اللہ اینڈ ہیومن آر کمبائنڈ بٹ دا رائٹس آف اللہ از ڈومیننٹ. یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے رائٹس بھی ہیں جس میں اللہ اور انسانوں کے کمبائن ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ کے رائٹس جو ہے ڈومیننٹ ہے، یعنی کہ اوپر ہیں انسانوں کی رائٹس سے. پرائیویٹ رائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ رائٹس جو ہے ہیومن بینگس کو ڈیل کرتا ہے. دا پرائیویٹ رائٹ آف دی رائٹس آف ہیومن بینگس. دا پرائیویٹ رائٹ آر آلسو کالڈ ایز حقوق الناس. آپ کو ایگزام میں آ سکتا ہے ڈیفائنڈ حقوق الناس. آپ سمجھ جائے گا کہ یہ پرائیویٹ رائٹس کے بارے میں ہے. پرائیویٹ رائٹس آر دوز رائٹس وچ انوالو بینیفٹس آف انڈیویجولز. اور یہ جو رائٹس ہیں یہ انڈیویجولس کے لیے ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی سیم ٹائپس آ گئی ہیں. پہلا ہے پیور رائٹس آف انڈیویجولس، دوسرا ہے پیور رائٹس آف اللہ اینڈ مین. پیور رائٹس آف انڈیویجول میں یہ ہوتا ہے دیر آر سرٹین میٹرز وچ آر انٹائرلی دا رائٹس آف انڈیویجول. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سچویشنز ہیں جس میں پورے کے پورے رائٹس جو ہیں انسانوں کے ہوتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے رائٹ ٹو ڈو کانٹریکٹ، رائٹ ٹو ہیو پراپرٹی، رائٹ ٹو لائف. یعنی کہ انسانوں کو کانٹریکٹ کرنے کے رائٹس اللہ تعالیٰ نے خود دیے ہوئے ہیں، یہ انہیں کے پاس ہوتے ہیں. پراپرٹی کے رائٹس بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خود دیے ہیں کہ وہ اپنے لیے پراپرٹی رکھ سکتے ہیں. اور رائٹس ٹو لائف اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو زندگی اپنی مرضی سے جینے کے رائٹ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں پیور رائٹس آف انڈیویجول. مکس رائٹس آف اللہ اینڈ انڈیویجول سیم ورڈنگز یوز ہو رہی ہے. دیر آر سرٹین میٹرز ان وچ دا رائٹس آف اللہ اینڈ مین آر کمبائنڈ بٹ دا رائٹس آف مین از ڈومیننٹ. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ دونوں کے رائٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ انسانوں کے ایک جیسے ہیں، لیکن یہاں پہ انسانوں کے رائٹس تھوڑے زیادہ ہیں. یہ بات یہاں پہ لکھی ہے، وہی سیم جو بات پیچھے لکھی ہوئی تھی نا اس کو یہاں پہ لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، کنکلوژن میں سارا کچھ اوپر ہم نے پڑھا ہے وہ نیچے آ گیا. یہاں پہ لکھا ہے آئی کنکلوڈ رائٹس آف اللہ آر پیورلی دا رائٹس وچ انوالو بینیفٹس ٹو پبلک ایٹ لارج اینڈ رائٹس آف مین آر پرائیویٹ ان نیچر. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو رائٹس ہیں وہ جو ہیں تمام انسانیت کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو انسانوں کے رائٹس ہیں وہ پرائیویٹ ہی ہوتے ہیں موسٹلی. یعنی کہ کانٹریکٹ کر لینا یا پراپرٹی وغیرہ رکھ لینا یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو چلو انسانوں پہ ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رائٹس رکھے ہوئے ہیں نا
وہ سارے دنیا کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، لائک ساری انسانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رائٹس یوز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ زنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر منع کیا ہے، اس سے فائدہ تو انسانوں کو ہی ہو رہا ہے، رائٹس تو بے شک اللہ کے ہیں لیکن فائدہ انسانوں کو مل رہا ہے، لارج پبلک کو مل رہا ہے. تو بیسکلی یہاں پہ یہی بات کنکلوژن میں لکھی جا رہی ہے. یہی تھا یہ ٹاپک.